آج کی کلاس کا جو مضمون ہے الحمدللہ آیت نمبر 56 سے شروع ہوتا ہے۔ چونکہ یہ رکوع جو ہے اس کی تلاوت نہیں ہوئی تو لہٰذا سب سے پہلے میں آج اس کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اس میں بیان فرمودہ جو باتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان کو ہم آیتن ایک ایک کر کے فردن ان کو پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم واللہ لا يحب الظالمین۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین۔ الحمدللہ یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوتی ہے، اور یہ رکوع جو ہے یہ آیت نمبر 64 پہ جا کے ختم ہوتا ہے، اور 56 سے یہ شروع ہوا تھا آیت نمبر 56 سے۔ 56 کا پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اذ جب، قال اللہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی کہ یہ واقعہ جو ہے رونما ہو چکا ہے۔ اذ قال اللہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، انی متوفیکا، انی یقیناً میں ہوں، متوفی کا، متوفی کہتے ہیں وفات دینے والا، جو کسی کو وفات دے اس کو کہتے ہیں متوفی۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی متوفی، یقیناً میں ہی ہوں وفات دینے والا، کا تجھے، وا اور رافع اٹھانے والا، بلند کرنے والا، رفع کرنے والا، کا تیرا، الیہ اپنی طرف، وا اور مطہر، مطہر کہتے ہیں طہارت کرنے والا، تطہیر کرنے والا، پاکیزگی کسی کی جو ہے وہ بیان کرنے والا، یعنی کسی کو پاک و صاف کر دینے والا۔ مطہر اگر مطہر ہو، ہے کے اوپر زبر ہو، فتح ہو، تو مراد ہوتی ہے وہ جس کو پاک کیا جائے، اور اگر ہے کے نیچے زیر ہو یا کسرہ ہو تو مراد ہوتی ہے پاک کرنے والا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمُطَہِّرُ کا، اور پاک کرنے والا ہوں تجھے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کر رہا ہے کہ اپنی صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے گا، یعنی وفات دینے والا ہے۔ رافعوں کا بلند کرنے والا ہے، ان کا رفع کرنے والا ہے۔ مطہروں کا ان کو پاک اور صاف کرنے والا ہے۔ کن باتوں سے؟ فرمایا من الذین، ان لوگوں کی باتوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ وجائل، جائل کہتے ہیں عین کے ساتھ، جائل کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا۔ وجائل الذین اتبعوک، اور بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ الذین، ان لوگوں کو، اتبعوک یہ لفظ ہے لیکن جب الذین سے جوڑ کے پڑھیں گے تو اتبعوک پڑھیں گے، بن جائے گا وجائل الذین اتبعوک۔ نتبعوک کا مطلب ہے کہ جائل الذین اتبعوک کا مطلب ہوگا کہ بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے پیروی کی، اتباع کیا، کا تیری، یعنی جنہوں نے تیری پیروی کی۔ فوق الذین، فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مسیح کے ماننے والوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ میں ان کو اوپر کر دوں گا، یعنی ان کو بلند کروں گا۔ پھر فرمایا فوق الذین، ان لوگوں پر بلند کرے گا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، یوم قیامت تک کے لیے، یعنی آخری دن تک اللہ تعالیٰ مسیح کے ماننے والوں کو مسیح کے انکار کرنے والوں کے اوپر فوقیت عطا فرمائے گا۔ ثم، پھر، الیہ میری طرف، مرجعکم تم سب کا لوٹنا ہے۔ مرجع کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ یا لوٹ کر آنا۔ مرجعکم تم سب کا لوٹنا، فاحکم، پس احکم میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فی ما جس بارے میں، کنتم تم تھے، فیہ تختلفون تم جھگڑا کرتے، جس معاملے کے بارے میں تم جھگڑا کر رہے تھے، اس میں قیامت کے روز جب تم میرے پاس آ جاؤ گے پھر میں تم سب میں فیصلہ کروں گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے یہاں پہ جو فٹ نوٹ دیا ہے وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں یہاں متوفی کا پہلے آیا ہے اور رافعوں کا بعد میں آیا ہے، اگرچہ رافعوں کا سے مراد درجے کی بلندی ہوتی ہے، لیکن جو اصرار کرتے ہیں کہ اس سے جسمانی رفع مراد ہے ان کے خلاف یہ محکم دلیل ہے کہ پہلے وفات ہوئی بعد میں اٹھائے گئے، لہذا ثابت ہوا کہ یہاں روحانی رفعت مراد ہے۔ اب یہ وفات مسیح پہ یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات جن آیات سے ثابت ہوتی ہے، جن 30 آیات سے ثابت ہوتی ہے، ان میں سے یہ پہلی آیت ہے جو اس صورت میں آئی ہے، یعنی اس سورہ میں، سورہ آل عمران میں آئی ہے۔ یہ آیت نمبر 56 ہے، اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، آپ سب کے پاس اپنے اپنے قرآن مجید ہیں، اس میں نشان لگا لیں۔ یہ وہ پہلی آیت ہے اس صورت میں جو آئی ہے جس کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات قطعی طور پہ، واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے۔ اب اس آیت کو ذرا تفصیل میں جا کے اس کے جو الفاظ ہیں، جو ترتیب ہے، اب ذرا ان کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں۔ لفظ متوفی جو ہے جس کے بارے میں نے بتایا، یہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ متوفی ہے یعنی وفات دینے والا، اللہ کی صفت ہے کہ وہ رافع ہے یعنی بلند کرنے والا، پھر اللہ کی صفت ہے کہ وہ مطہر ہے یعنی دوسروں کو پاک کرنے والا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک صفت ہے کہ وہ ہے جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی
اللہ تعالیٰ مسیح کے ماننے والوں کو مسیح کے انکار کرنے والوں پر سبقت دینے والا ہے یوم آخرت تک کے لیے۔ اس آیت میں یہ 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کی ہیں۔ اب ان 4 باتوں کے بارے میں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تفسیر قرآن میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں، اب میں وہ آپ کی خدمت میں ان میں سے چند باتیں پڑھ کے تو میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 606 سے لے کے 609 تک، یہ کل 3 صفحے ہیں جو حاشیے میں بنتے ہیں، ان میں جو باتیں بیان کی میں پہلے وہ آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناؤں گا، اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی اس کو ساتھ ساتھ مزید آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خدائے تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ترتیب وار یعنی ایک ترتیب کے ساتھ اپنے تعین یعنی اپنے آپ کو فاعل ٹھہرا کر، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا، یعنی کہ کسی کام کو کرنے والا ٹھہرا کر 4 فعل یعنی 4 باتیں اپنے یکے بعد دیگرے بیان کیے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کو اپنی طرف منسوب کر کے ایک دوسرے کے بعد یعنی کہ ترتیب کے لحاظ سے 4 باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ یہ پہلی بات ہے، میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ متوفی کا ترجمہ حضور نے کیا ہے وفات دینے والا، اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، یہ رافیو کا ترجمہ حضور نے فرمایا، یہ دوسری بات ہے، اور کفار کے الزاموں سے پاک کرنے والا ہوں، یہ تیسری بات ہے، اور تیرے متبعین کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دینے والا ہوں، یہ چوتھی بات ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ہر 4 فقرے ترتیب طبعی سے بیان کیے گئے ہیں۔ حضور کے یہاں پہ اس فقرے کا مطلب ہے کہ یہ 4 باتیں، یہ 4 فعل ہیں، یہ 4 کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیے، اور ان کو ایک نیچرل آرڈر کے مطابق بیان کیا، نیچرل یعنی طبعی ترتیب کے مطابق بیان کیا، اور اس کے علاوہ اور کوئی ترتیب بنتی بھی نہیں۔ اس بارے میں حضور پھر بیان کرتے ہیں کیونکہ اس میں شک نہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف بلایا جاوے یعنی جس کو اللہ تعالیٰ وفات دے دے، اور ارجعی الی ربی کی جو کہ آیت ہے سورہ فجر میں آتی ہے آیت نمبر 29 کی خبر اس کو پہنچ جائے، پہلے اس کا وفات پانا ضروری ہے۔ ارجعی الی ربی کی یہ آیت ہے سورہ فجر کی، جس کا مطلب ہے کہ اے نفس، اے جان، اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ پس خدا کی طرف لوٹ آنا اس کا مطلب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بعد وفات کے نتیجے میں روح خدا تعالیٰ کے پاس واپس چلی جائے۔ تو یہ حضور بیان فرما رہے ہیں کہ جس کو یہ خبر آ جاتی ہے ارجعی الی ربی کی خبر اس کو پہنچ جائے، پہلے اس کا وفات پانا ضروری ہے، یعنی خدا کے پاس جانے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان وفات پائے۔ پھر بموجب آیت کریمہ ارجعی الی ربی کی اور حدیث صحیح کے اس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہوتا ہے، پہلے وفات پاتا ہے، اس کے بعد انسان کی روح کا اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھایا جانا ہوتا ہے، جس کو رفع کہتے ہیں۔ وفات کے بعد مومن کی روح کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع لازمی ہے، جس پر قرآن کریم اور احادیث صحیحہ ناطق ہیں، یعنی کہ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مومن پہلے وفات پاتا ہے، اس کے بعد اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔ پھر بعد اس کے جو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو فرمایا جو میں تجھے کفار کے الزاموں سے پاک کرنے والا ہوں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہود چاہتے تھے، اب اس فکرے کی تفسیر ہو رہی ہے، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ حضور فرماتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہود چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر کے یعنی صلیب پر وفات دے کر، صلیب پر قتل کر کے اس الزام کے نیچے داخل کریں جو تورات میں باب استثناء میں لکھا ہے، یعنی استثناء کتاب کا نام ہے تورات کی، جس کو کہتے ہیں ڈیوٹرانومی انگلش میں۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ جو مصلوب لعنتی اور خدا تعالیٰ کی رحمت سے بے نصیب ہے، یعنی کہ وہ شخص جو صلیب پر لٹکایا جائے اور صلیب پر لٹکانے کے نتیجے میں اس کی وفات ہو جائے،
یعنی کہ وہ شخص جو صلیب پر وفات پائے، صلیبی موت مرے، اس کے بارے میں تورات کا یہ فتویٰ ہے، یہودیوں کی کتاب کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسا شخص لعنتی موت مرتا ہے. اور لعنتی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو خدا کا دشمن ہو اور خدا اس کا دشمن ہو. لعنتی شخص وہ ہوتا ہے جس کا دل سیاہ ہو جائے اور اس میں سے نور جو ہے وہ ختم ہو جائے اور چلا جائے. اور شیطان کا ایسا یہ جو مصلوب انسان ہوتا ہے، لعنتی جو شخص ہوتا ہے، وہ شیطان کی گرفت میں ہوتا ہے، خدا کی گرفت میں نہیں. یعنی کہ وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے، خدا کا دوست نہیں، یہ مراد ہے. تو جو یہود تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور قتل بھی صلیب کے ذریعے سے کرنا چاہتے تھے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اگر خالی قتل کا منصوبہ ہوتا تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ حضرت عیسیٰ شہید ہو گئے. لہٰذا وہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے تھے کہ نہ صرف قتل ہوئے بلکہ قتل بھی اس رنگ میں ہوئے کہ جو لعنتی موت ان کے ہاں متصور ہوتی تھی. اور یہ سب اس وجہ سے کیا تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کی جا سکے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے سچے نبی نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ سچا نبی قتل ہو، اور قتل بھی لعنتی موت کے نتیجے میں ہو، صلیبی موت کے نتیجے میں ہو نہیں سکتا کہ خدا کے سچا نبی جو ہو اس کے ساتھ یہ سلوک ہو. بس یہ وہ دلیل تھی جس کو یہود پیش کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے انکار کرنے کے لیے. ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو صلیب پر لٹکایا لیکن ان کی وفات نہیں ہوئی. لیکن بعد میں آنے والے عیسائیوں نے وہی باتیں کرنا شروع کر دی جو یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرتے تھے. یہود کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام لعنتی وفات پا گئے، نعوذ باللہ من ذالک، لعنتی طور پر قتل ہوئے، صلیب پر لٹکے. اور عیسائیوں میں سے بھی بعض لوگوں نے یہی کہنا شروع کر دیا. مثلا پول جو ہے، پولوس جس کو کہتے ہیں، اس نے یہ بات مشہور کرنا شروع کر دی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلیب پر وفات پا گئے، اور اس لیے پا گئے کیونکہ اس ذریعے سے نعوذ باللہ من ذالک وہ لعنتی ٹھہرتے ہیں، اور لعنتی ٹھہریں گے تو بنی نوح انسان کے گناہوں کا تمام تر بار جو ہے، بوجھ اپنے کندھوں پہ لے لیں گے. اور اس طرح پر چونکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور وہ اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، اس طرح پر ہم تمام لوگ جو ہیں ہمارے گناہ بخشے گئے. کیا روز اول سے انسان اور کیا روز آخر تک کے انسان، سب کے سب کا گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دے دیا. یہ عقیدہ گھڑنے کے لیے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف نعوذ باللہ من ذالک اس قدر کے اس قسم کے جو ہیں وہ الفاظ استعمال کیے. اور یہ وہی باتیں تھی جو یہود کیا کرتے تھے. لہٰذا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو مزید کھولا. فرماتے ہیں کہ جو مصلوب لعنتی اور خدا تعالیٰ کی رحمت سے بے نصیب ہے، جو عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا نہیں جاتا. یہود کے ہاں میں یہ بھی بتا دوں، یہ عقیدہ قائم تھا اور اب بھی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح آسمان پہ چلی جاتی ہے خدا کے پاس، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو جھوٹے لوگ ہوں، جو گنہگار ہوں، جھوٹے نبی ہوں، ان کی روح آسمان پر خدا کے پاس جانے کے بجائے یا اوپر کی طرف جانے کے بجائے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے. اور اسی وجہ سے ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ زمین کی پاتال میں ہے. یعنی کہ زمین جس کو ہم تحت الثری کہتے ہیں، زمین کی گہرائیوں میں، وہ کہتے ہیں جہنم زمین کی گہرائیوں میں یعنی نیچے کی طرف ہے، اور جنت جو ہے وہ اوپر کی طرف ہے. لہٰذا مومن کے بارے میں ان کا یہ فتویٰ ہے کہ مومن کی روح خدا کی طرف چلی جاتی ہے، جس کو رفع کہتے ہیں، اور جو گنہگار ہو اس کی روح نیچے کی طرف جاتی ہے یعنی جہنم میں چلی جاتی ہے. اور یہ در حقیقت ان کا اعتراض تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اس رنگ میں ہوئی ہے ان کے نزدیک سولی پہ لٹک کے قتل کے ذریعے سے، جس کے نتیجے میں ان کے نزدیک ان کی روح خدا کی طرف جا ہی نہیں سکتی، یعنی جنت کی طرف نہیں جا سکتی. اور ان کے نزدیک لازمی نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹک کے وفات پاتے ہیں تو ان کی شریعت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی روح نیچے کی طرف یعنی جہنم کی طرف گئی، جہنم میں گئی، جہاں پہ شیطان کا راج ہے، خدا کا نہیں. یہ ان کا عقیدہ. یہ عقیدہ ذہن میں رکھ کے آپ نے اب اس آیت کا مطلب سمجھنا ہے جس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں پہ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو اعتراض ہوگا اسی کا جواب دے گا. اعتراض یہ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جسم سمیت آسمان پہ جو ہیں وہ نہیں گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں جسم سمیت آسمان پہ گئے ہیں. اعتراض یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح آسمان پہ نہیں جا سکتی جنت کی طرف،
کیونکہ صلیب پر اگر لٹک کے وفات پاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ روح آسمان پہ خدا کی طرف جانے کے بجائے نیچے جہنم کی طرف جائے گی. بس جو اعتراض تھا، جب تک اعتراض کو نہ سمجھیں اس کا جواب بھی نہیں سمجھ سکتے. چونکہ ہمارے جو غیر احمدی مسلمان بہن بھائی ہیں وہ لوگ در حقیقت اس اعتراض ہی کو نہیں سمجھ سکے جو یہود کی طرف سے اصل اعتراض پڑتا تھا. اس اعتراض کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے غلط معنی اس آیت کے کر لیے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس آیت کے جو معنی بتائے وہ عین حقائق پر مبنی قرآن و حدیث کے مطابق، اور جو اعتراض تھا یہود کا اس کو دور کرنے والے بنتے ہیں. پس اس ضمن میں جب ہم اس ساری بحث کو اس کانٹیکسٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو مضمون ہمارے لیے اور زیادہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اس آیت میں بشارت دی کہ تو اپنی موت طبیعی سے فوت ہوگا، یعنی قتل کے ذریعے سے نہیں بلکہ طبی موت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے گا، اور پھر عزت کے ساتھ میری طرف اٹھایا جائے گا. یعنی آپ کی روح بعد وفات کے اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گی، جو اپنی ذات میں ایک عزت والی بات ہے. اور جو تیرے مصلوب کرنے کے لیے، یعنی جو آپ کو صلیب پر وفات دینے کے لیے تیرے دشمن کوشش کر رہے ہیں، ان کوششوں میں وہ ناکام رہیں گے. یعنی صلیب پر آپ کی وفات کے جو کوشاں ہیں وہ اپنی کوشش میں ناکام رہیں گے، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر وفات نہیں دے سکیں گے، ان کو قتل نہیں کر سکیں گے. اور جن الزاموں کے قائم کرنے کے لیے وہ فکر میں ہیں، جن الزاموں کو قائم کرنے کے لیے وہ فکر میں ہیں، یعنی یہ کہ حضرت عیسیٰ خدا کے سچے نبی نہیں، ان تمام الزاموں سے میں تجھے پاک اور منزہ رکھوں گا. اب آگے مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ وہ اعتراض کیا ہیں، یعنی مصلوبیت اور اس کے بد نتائج سے، جو لعنتی ہونا اور نبوت سے محروم ہونا اور رفع سے بے نصیب ہونا ہے. یہ وہی تین باتیں ہیں جن کو کھول کے میں پہلے بیان کر چکا ہوں. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام آگے چل کے فرماتے ہیں، توفی کے معنی پر غالب یہی بات ہے کہ موت طبی سے وفات دی جائے. توفی کا مطلب حضور فرماتے ہیں کہ یہی بات ہے کہ طبی وفات اس سے مراد دی جائے. طبی موت وفات کے معنوں میں یہ لفظ آیا ہے، یعنی ایسی موت جو محض بیماری کی وجہ سے ہو، نہ کسی ضرب سکتہ سے، یعنی کسی بیماری کے نتیجے میں جو وفات ہو اس کو طبی وفات کہتے ہیں، نہ کہ کوئی آپ کو ضرر پہنچائے، کوئی ضرب لگائے، چوٹ لگائے جس کے نتیجے میں آپ کی وفات ہو جائے. اسی وجہ سے مفسرین، اور پھر حضور نے مفسرین قرآن میں سے ایک کی مثال دی، صاحب کشاف وغیرہ، یعنی تفسیر کشاف جس نے لکھی ان کی مثال دی. صاحب کشاف وغیرہ انی متوفیقہ کی، یعنی اس آیت کا جو ٹکڑا ہے، یہ تفسیر لکھتے ہیں کہ انی ممیتو کا حتف انفقہ. وہ یہ تفسیر اس کی کرتے ہیں، اس آیت کے اس ٹکڑے کی، انی متوفیقہ کی، کہ انی ممیتو کا، متوفیقہ کا مطلب کیا، انی ممیتو کا حتف انفق، یعنی میں تجھے وفات دوں گا یہاں تک کہ تو اپنی طبی عمر پوری کر کے تیری روح جو ہے وہ نکل آئے. ہاں یہ اشارہ آیت کے تیسرے فقرے میں کہ مطہرک من الذین کفروا ہے اور بھی زیادہ ہے. غرض فقرہ مطہرک من الذین کفروا جیسا کہ تیسرے مرتبے پر بیان کیا گیا ہے، ایسا ہی ترتیب طبی کے لحاظ سے بھی تیسری مرتبہ پر ہے. یعنی جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی، سب سے پہلے بتایا کہ وفات دے گا متوفی کا، پھر فرمایا کہ وفات کے بعد روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لے گا، یعنی رفع کر لے گا، بلند کر لے گا. پھر تیسرے نمبر پہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہود جو اعتراض آپ پہ کرتے تھے، آپ کے منکرین جو اعتراض کرتے تھے، وہ اعتراضات دور ہو جائیں گے. ان کے اعتراض یہ تھے کہ آپ لعنتی وفات آپ کی ہوئی، جس کے نتیجے میں نعوذ باللہ من ذالک آپ خدا سے دور، خدا آپ سے دور، آپ خدا کے سچے نبی نہیں، آپ ملعون ٹھہرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موت تبھی واقع ہوگی، اس کے نتیجے میں آپ کی روح نیچے کی طرف، یعنی جہنم کی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف، اوپر کی طرف جائے گی. اور نتیجہ یہ اوپر سے مراد تمثیلی زبان میں صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کسی چیز کا صعود ہو جائے، ورنہ خدا تعالیٰ تو سمت سے پاک ہے. خدا اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، اندر بھی ہے، باہر بھی ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ یہ تیسری جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یہ لازمی طور پہ جب رفع ثابت ہو گیا تو وہ اعتراضات خود بخود دور ہو گئے جو یہود آپ کے اوپر کرتے تھے. اور پھر چوتھی بات
اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ چوتھی بات کیا تھی وہ سنیں. فرماتے ہیں اور چوتھا فقرہ وجائل الذی نتبعوا کا جیسا کہ ترتیباً چوتھی جگہ قرآن کریم میں واقع ہے ایسا ہی تبن بھی چوتھی جگہ ہے. یعنی کہ یہ فقرہ اسی جگہ پر آ سکتا تھا اور اسی جگہ پر ہی آیا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ کے متبعین کا غلبہ ان سب امور کے بعد ہوا. یعنی پہلے وفات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل وفات, اس کے نتیجے میں آپ کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی جس کے نتیجے میں آپ پر ہونے والے تمام اعتراضات دور ہو گئے. یہ جب تین باتیں ہو گئیں تو چوتھی بات خود بخود یہاں پہ آ جانی تھی, وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے آپ کے انکار کرنے والوں کے اوپر غلبہ پائیں گے اور یہ غلبہ قیامت کے روز تک رہے گا. سو یہ چار فقرے آیت موصوفہ بالا میں ترتیب طبعی سے واقع ہیں. یعنی یہ چار فقرے اس اوپر والی آیت میں اسی نیچرل ترتیب کے ساتھ آئے ہیں اور یہی قرآن کریم کی شان بلاغت سے مناسب حال ہے. اور اس سے حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. پھر حضور آگے چل کے بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے جو غیر احمدی بہن بھائی ہیں, علماء ہیں مسلمانوں میں, غیر احمدی مسلمانوں میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت متوفیقہ کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں تو پہلے آیا ہے لیکن اس کو ہونا بعد میں چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت لفظ رافیوں کا پہلے سمجھیں, متوفیقہ کا بعد میں سمجھیں. یہاں پہ حضور نے جو بیان فرمایا ہے وہ بیان کرنے سے پہلے ایک یہ بھی بات بتا دوں, یہی لفظ متوفی کا لفظ توفی جو ہے, جب یہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سورہ مائدہ میں آتا ہے وہاں پہ رفع کا کوئی لفظ نہیں آیا. وہاں پہ صرف یہ آتا ہے فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم, جب تو نے مجھے وفات دے دی پھر میری قوم پر ہے اللہ تو ہی نگران تھا. وہاں پہ یہ غیر احمدی علماء کہتے ہیں کہ وہاں پہ توفی کا جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے اوپر اٹھا لینا, اور یہاں پہ اس آیت کے خود یہ معنی کرتے ہیں کہ یہاں پہ مراد وفات ہی ہے. متوفیقہ سے مراد وفات لیتے ہیں اس آیت میں, لیکن ساتھ میں کہتے ہیں کہ یہ متوفیقہ کا جو لفظ ہے یہ دوسرے نمبر پہ ہونا چاہیے, پہلے نمبر پہ رافعوں کا ہونا چاہیے. یعنی کہ گویا اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی اور ترتیب اللہ تعالیٰ نے غلط رکھ دی. ہونا رافعوں کا پہلے چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ نے متوفیقہ پہلے رکھ دیا. اب یہ دو باتیں ہیں جو غور سے سننے والی ہیں. اگر متوفیقہ کا یعنی توفی کا جو لفظ یہاں پہ آیا ہے اس کا مطلب وفات ہے جیسا کہ وہ اس آیت میں لیتے ہیں آل عمران کی آیت نمبر 56 میں جو ہم پڑھے ہیں, تو پھر یہی لفظ یہی لفظ جب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 117 اور 118 میں آتا ہے تو وہاں پہ وفات کے بجائے آسمان پر اٹھانا کس طرح سے مراد لے لیتے ہیں. یہ پہلا سوال ہے جو ہمیں غیر احمدیوں سے اس بارے میں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی کہ رافعہ کے لفظ کو پہلے رکھنا چاہیے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے متوفیقہ کا لفظ پہلے رکھ دیا. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں غور سے سنیے گا. آپ تحریر فرماتے ہیں اگر فرض کیا جائے کہ فقرہ انی رافعک الیہ فقرہ انی متوفیقہ پر مقدم سمجھنا چاہیے, یعنی یہ جو فقرہ ہے رافعک الیہ اس کو پہلے سمجھیں اور متوفیقہ والا فقرے کو بعد میں سمجھیں, تو پھر بھی اس سے محرفین کا مطلب نہیں نکلتا. یعنی جو تحریف کر رہے ہیں, جو یہ رد و بدل کر رہے ہیں قرآن کے اندر, ان کی بات پھر بھی پوری نہیں ہوتی, کیونکہ اس صورت میں اس کے یہ معنی ہوں گے کہ اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور وفات دینے والا ہوں, اور یہ معنی سراسر غلط ہے کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آسمان پر ہی وفات ہو. وجہ یہ کہ جب رفع کے بعد وفات دینے کا ذکر ہے اور نزول کا درمیان میں کہیں ذکر ہی نہیں, یعنی کہ فرمایا میں تجھے اوپر اٹھاؤں گا اور پھر فرمایا میں تجھے وفات دے دوں گا. حضور فرماتے ہیں بیچ میں نازل کرنے کا تو ذکر ہی کوئی نہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آسمان پر ہی حضرت عیسیٰ وفات پائیں گے. یعنی اگر غیر احمدیوں کی یہ دلیل بھی مان لیں کہ رفع پہلے سمجھے اور توفی بعد میں رکھیں تو تب بھی ان کی بات پوری نہیں ہوتی کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آ سکتے ہیں. اس لیے کیونکہ اس کے نتیجے میں یہ جو ترتیب انہوں نے بدلی, اس کے نتیجے میں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے پہلے رفع کیا, پہلے ان کو اوپر آسمان پہ بلا لیا اور پھر وہیں پہ وفات بھی دے دی. جب وفات ہو گئی تو پھر واپس آنے کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے قرآن کے اندر. اس آیت میں کہیں پہ بھی واپسی کا کوئی ذکر نہیں. بس پتہ چلا کہ ان کی یہ ترتیب بھی غلط ہے. حضور فرماتے ہیں ہاں اگر ایک تیسرا فقرہ اپنی طرف سے گھڑا جائے
اور ان دونوں فکروں کے بیچ میں رکھا جائے اور یوں کہا جائے یا عیسیٰ انی رافعک، کہ اے عیسیٰ میں تجھے اٹھانے والا ہوں، ومنزلک، اب یہ فکرہ بیچ میں ایڈ ہوا ہے، ومنزلک، اور میں تجھے نازل کرنے والا ہوں، ومتوفیک، اور پھر تجھے وفات دینے والا ہوں، پھر معنی درست ہو جائیں گے۔ مگر ان تمام تحریفات کے بعد فکرات مذکورہ بالا خدا تعالیٰ کا کلام نہیں رہیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب تم نے یہ باتیں ایڈ کر لی اپنی طرف سے قرآن کی اس آیت میں، تو پھر یہ خدا کا کلام نہ رہا، بلکہ بباعث دخل انسان اور صریح تغیر و تبدیل و تحریف کے اسی محرف کا کلام متصور ہوں گے۔ یعنی اب جب تم نے اپنی طرف سے یہ بیچ میں باتیں ایڈ کر دی ہیں تو پھر یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ تمہارا کلام ہوگا، جس نے بے حیائی اور شوخی کی راہ سے ایسی تعریف کی ہے، اور کچھ شبہ نہیں کہ ایسی کاروائی سراسر الحاد اور صریح بے ایمانی میں داخل ہوگی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اور تفسیر کا حوالہ دیا اور بیان فرمایا، تفسیر معالم کے صفحہ نمبر 162 میں زیر تفسیر آیت، پھر یہی آیت حضور نے کوٹ کی، لکھا ہے کہ علی بن طلحہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ ابن عباس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، یعنی عباس چچا تھے اور ان کے بیٹے ابن عباس کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور مشہور قرآن کے مفسر اور وہ وجود ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت میں جو ہیں وہ پروان چڑھے، اور قرآن کریم آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ انہوں نے کیا معنی کی؟ حضور فرماتے ہیں کہ علی بن طلحہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ انی ممیتکا، متوفیکا کا مطلب کیا بتایا؟ انی ممیتکا، یعنی میں تجھ کو مارنے والا ہوں، موت دینے والا ہوں۔ اس پر دوسرے اقوال اللہ تعالیٰ کے دلالت کرتے ہیں، اور پھر حضور نے قرآن پاک کی دوسری بعض آیات کوٹ کی جن میں یہی لفظ آیا ہے۔ مثلا سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت، تو کہہ دے کہ خدا کا یہ جو ملک الموت ہے یہ تمہیں وفات دیتا ہے، یعنی کہ یہ تمہاری روح کو قبض کرتا ہے اور جس کے نتیجے میں تمہاری وفات ہو جاتی ہے۔ خدا کے حکم سے فرشتے آ کے انسانوں کی جانوں کو جو قبض کرتے ہیں بوقت وفات، اس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضور نے بعض اور آیات کی بھی یہاں پہ حوالے دیے۔ آخر پہ حضور فرماتے ہیں غرض ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اعتقاد یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، اور ناظرین پر واضح ہوگا کہ حضرت ابن عباس قرآن کریم کے سمجھنے میں اول نمبر والوں میں سے ہیں، اور اس بارے میں ان کے حق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے۔ پھر آگے چل کے فرمایا قرآن شریف میں اول سے آخر تک جس جگہ توفی کا لفظ آیا ہے ان تمام مقامات میں توفی کے معنی موت ہی لیے گئے ہیں۔ اب یہ بڑی پتہ کی بات حضور نے بیان فرمائی کہ قرآن شریف میں اول سے لے کے آخر تک جس جگہ پہ یہ لفظ آیا توفی کا، ہر جگہ توفی کے معنی موت ہی کے ہیں، قبضے روح کے معنی۔ پھر حضور آگے چل کے ایک جگہ تعریف فرماتے ہیں، میں بدعویٰ کہتا ہوں کہ اس ثبوت کے بعد کہ حضرت عیسیٰ فی الحقیقت فوت ہو گئے تھے، یقینی طور پر یہی ماننا پڑے گا کہ جہاں جہاں رافعوں کا یا بررفعہ اللہ علیہ ہے، اس سے مراد ان کی روح کا اٹھایا جانا ہے، جو ہر یک مومن کے لیے ضروری ہے۔ ضروری کو چھوڑ کر غیر ضروری کا خیال دل میں لانا سراسر جہل ہے۔ یعنی کہ حضور بیان فرما رہے ہیں کہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ دعوے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فی الحقیقت فوت ہو گئے ہیں، اور جہاں جہاں رفع کا ذکر آتا ہے وہاں پہ رفع سے مراد انسان کی روح کا اٹھایا جانا مراد ہے، جو بعد وفات ہی ہوا کرتی ہے۔ پھر حضور ایک اور مقام پر تعریف فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے جانے کے یہی معنی ہیں کہ فوت ہو جانا۔ خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ارجعی الی ربی کی، اور یہ کہنا کہ انی متوفیکا ورافعک الیہ ایک ہی معنی رکھتا ہے، سوا اس کے جس وضاحت اور تفصیل اور توضیح کے ساتھ قرآن شریف میں مسیح کے فوت ہو جانے کا ذکر ہے، اس سے بڑھ کر متصور نہیں، کیونکہ خداوند عز و جل نے عام اور خاص دونوں طور پر مسیح کا فوت ہو جانا بیان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حضرت مسیح موعود صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بات سمجھائی قرآن پاک کے مطالعہ سے، وہ یہی ہے کہ جب بھی یہ فکرہ استعمال کیا جائے کہ خدا کی طرف لوٹ جانا یا یہ کہ خدا نے اٹھا لیا، ان فکرات کا ہمیشہ یہی مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی وفات ہو گئی۔
اب اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جو دعائے جنازہ ہے، یعنی کہ جب نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جو دعائے جنازہ پڑھتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ ہمیں جو سکھائے اسلام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ یہی سکھائے کہ جو ہم میں سے زندہ رہے، اسلام کے اوپر ایمان کے اوپر زندہ رہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ وفات دے اس کو اسلام اور ایمان کے اوپر وفات دے. زندگی اور وفات کو کانٹراسٹ کر کے دکھا دیا، یعنی دونوں کو مقابل پر رکھ کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان دونوں کا لفظوں کا مطلب کیا ہے. زندگی کے مقابلے پہ موت ہی ہوتی ہے اور موت کے مقابلے پہ زندگی. بس وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ یہی توفی والا لفظ ہے جو وہاں پہ آیا ہے نماز جنازہ کی جو دعا ہے اس میں بھی. اور جب بھی کسی مسلمان کی وفات ہوتی ہے اور مسلمان جب اس کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ہر دفعہ یہ لفظ دہراتے ہیں، کیا عرب کیا غیر عرب، کیا عربی اور کیا عجمی، یہی لفظ پڑھتے ہیں نماز جنازہ میں توفی کا، اور ہر وقت ہر دفعہ یہی مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد وفات ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی باری جب آتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ ان کی عقل ماری جاتی ہے اور سوچتے نہیں کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں تحریف کر رہے ہیں. آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا، اب اے ناظرین آپ پر واضح ہو کہ اس عاجز نے اول سے آخر تک تمام وہ الفاظ جن میں توفی کا لفظ مختلف صیغوں میں آ گیا ہے، یعنی مختلف شکلوں میں آ گیا ہے، قرآن شریف میں غور سے دیکھے تو صاف طور سے کھل گیا کہ قرآن کریم میں علاوہ محل متنازع فیہ کے، یعنی اس مقام کو چھوڑ کے، اس آیت کو چھوڑ کے، یہ لفظ 23 جگہ لکھا ہے، یعنی کہ 23 جگہوں پہ کل یہ لفظ توفی لکھا گیا ہے قرآن پاک میں، اور ہر ایک جگہ موت اور قبض روح کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، اور ایک بھی ایسا مقام نہیں جس میں توفی کا لفظ کسی اور معنی پر استعمال کیا گیا ہو. پھر حضور نے ان تمام مقامات کی لسٹ جو ہے وہ شیئر کی ہے جہاں پہ یہ لفظ توفی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں استعمال فرمایا. لہٰذا اس سیر حاصل بحث سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات طبی طور پر ہوئی، طبی نتائج، طبی جو امراض تھے ان کے نتیجے میں ہوئی، نہ کہ قتل کے نتیجے میں جیسا کہ یہود کہتے تھے. اب حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک دو حوالہ جات آپ کی خدمت میں پڑھ کے مختصر سے ہیں، یہ سناتا ہوں کہ حضرت خلیفہ اول نے کیا بات بیان کی. حضور فرماتے ہیں، انی متوفیکا، میں تیری روح کو قبض کرنے والا ہوں. توفی کے معنی پر حضرت صاحب نے سیر کن بحث فرمائی ہے، میری تشریح کی حاجت نہیں. آپ نے انعامی اشتہار شائع کیے کہ قبض روح کے سوا کوئی اور معنی اس کے بلا کرینہ صارفہ بتا دے. ایک مولوی نے دہلی میں وفیت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے، کو پیش کیا، مگر وہ کیسا نادم ہوا جب آپ نے فرمایا کہ کیا یہ اسی باب سے ہے جس باب سے توفی ہے. جواب یہ تھا کہ ایک باب سے یہ دونوں لفظ نہیں ہیں. توفی کا لفظ اور وفیت کا لفظ جو مولوی نے پیش کیا تھا دونوں کے باب مختلف ہیں. وفیت کا مطلب ہوتا ہے پورا لینا، اور توفی کا مطلب ہے جسم سے روح کا نکل جانا اور روح کا خدا کے پاس جانا، جس کو بالفاظ دیگر موت کہتے ہیں. پھر فرمایا، رافیو کا الیہ، لوگ تجھے جھوٹا، کذاب، سفلی زندگی کا سمجھتے ہیں یا سفلی زندگی کا سمجھتے ہیں، مگر میں تیری روح کو قبض کر کے اعلیٰ علیین میں، ان الابرار لفی علیین، مقام دوں گا. یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں بیان کی وہ ہیں. پھر آپ نے وجائل الذین تبعوا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ وہ دلیل ہے جس پر ساری دنیا کے مذاہب کا امتحان ہے. فرماتا ہے کہ میں کرنے والا ہوں تیرے تابعین کو بڑھ چڑھ کر ان پر جو تیرا انکار کرتے ہیں. قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا. یعنی کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، مسیح کو ماننے والے یا مسیح کے منکر. ان دونوں کے درمیان تو یہ فیصلہ کی راہ بتائی کہ مسیح کے ماننے والے منکروں پر غالب رہیں گے. بس آج کے دور میں اگر ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حقیقی طور پر ماننے والے ہیں، دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی ماننے والے آج ہم ہیں.
جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحیح تعلیمات تھیں، جو اب قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے داخل کر دی، یعنی یہ کہ خدا ایک ہے اور خدا کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی بیٹا نہیں. پھر یہ کہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ اس کے انبیاء کرام ہوا کرتے ہیں. پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. پھر یہ کہ ان کی بیعت بھی کی جائے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی آمد ثانی یعنی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بابت بھی پیشن گوئیاں فرمائی تھیں. ان تمام باتوں کو حقیقی رنگ میں ماننے والے اگر آج کوئی ہیں تو وہ ہم ہیں، یعنی احمدی مسلمان. بس احمدی مسلمان ہی ہیں جو در حقیقت اس آیت کے نیچے آتے ہیں اور اس کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی طور پہ پیروکار ہے. یہی آیت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ والا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی نازل کی. یعنی آپ کو بھی الہاماً اللہ تعالیٰ نے یہی آیت کے الفاظ بتائے اور یہ سمجھا دیا کہ اس دور میں حقیقی طور پہ جو فوقیت حاصل کرنے والے لوگ ہوں گے وہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہوں گے. بس اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری جماعت کے لوگ حضور کے جو منکرین ہیں یعنی مخالفین ہیں، مکفرین ہیں، ان کے اوپر آخرت تک اب جو ہے وہ غلبہ پاتے رہیں گے. بس کیا دلائل کے لحاظ سے غلبہ، کیا روحانیت کے لحاظ سے غلبہ، یا کسی اور معنوں میں غلبہ مراد لے لیں، ہر لحاظ سے غلبہ اللہ تعالیٰ نے اب جماعت احمدیہ کے نصیب میں لکھ چھوڑا ہے. ہاں، اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ ہم اپنے قول اور فعل دونوں سے یہ ثابت کریں کہ ہم واقعتاً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں. صرف یہ اپنے اوپر ٹھپا لگوا لینا کہ ہم مسیح کی جماعت میں شامل ہیں لیکن مسیح کی بات نہ ماننا، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب تو ہو جانا کہ مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شمار ہوتا ہے، ان کی بیعت کی ہے، لیکن ان باتوں میں ان کی پیروی نہ کرنا جن میں پیروی کرنا ہم پر اللہ تعالیٰ نے لازمی ٹھہرایا ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مثلا کشتی نوح میں یہ بات تعریف فرمائی کہ صرف منہ سے یہ کہہ دینا کہ تم نے میری بیعت کر لی، آسمان پر تمہیں احمدی شمار نہیں کرے گا. حقیقی طور پہ میری جماعت میں تم تبھی شمار ہوگے جب تمہارا قول اور فعل شرائط بیعت کے مطابق ہوگا، جن باتوں پر ہم نے مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک ہو کہ ہم مخالفین پر غالب آئیں، تو اس کے لیے لازمی یہ بات ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو مسیح موعود علیہ السلام کے تابع کریں، ان کی اتباع کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں. جب ہم ایسا کریں گے تو لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ پھر فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی رنگ میں غلبہ عطا فرمائے گا. اور اگر ہم نہیں کرتے، اگر ہم مسیح موعود علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا جو ہم سے بہتر ہوں گے اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلیفہ وقت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے. اس کیس میں پھر احمدیت کے اس عالمی غلبے پر، یعنی کہ اسلام احمدیت کا جو غلبہ ہوگا، اس میں پھر ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ان لوگوں کا حصہ ہوگا جو اس کے لیے قربانیاں پیش کریں گے اور حقیقتاً اسلام احمدیت کی تعلیمات پر عمل کریں گے. بس وہ لوگ جن تک میری آواز اس وقت پہنچ رہی ہے اور وہ جو بعد میں اس کلاس کو سنیں گے، آپ سب کے لیے، میرے لیے سب سے پہلے، پھر آپ سب کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. لمحہ فکریہ اس طرح ہے کہ کیا ہمارے اعمال واقعتاً اسلام احمدیت کی تعلیمات کے مطابق ہیں یا نہیں؟ کیا واقعتاً ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلیفہ کی اطاعت کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ کیا واقعتاً ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نقش قدم پر اور خلیفہ وقت کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں کہ نہیں؟ اگر تو جواب ہاں ہے تو بہت اچھی بات. لیکن اگر آپ کا جواب، آپ کا ضمیر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے جواب نہ میں ہے، نہیں ہے، تو پھر کچھ کریں، بیٹھے نہیں رہیں، کیونکہ ہماری آنے والی نسلوں کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے. آج اگر ہم احمدیت کے لیے قربانیاں پیش نہیں کریں گے، حقیقی اسلام کے لیے ہم اگر اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ہماری آل اولاد، ہماری آنے والی نسلیں احمدیت کے ساتھ منسلک بھی ہوں گی. کئی افراد، کئی خاندان ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو احمدی تو گردانتے ہیں، کہلواتے ہیں،
اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں اور ہم نے بیعت کی ہوئی ہے، اور یہ کہ خلیفہ کے لیے جان بھی حاضر، خلیفہ کے ہم ہیں، خلیفہ ہمارا، بڑے زور سے اور شور سے پڑھ کے سناتے ہیں۔ لیکن جب خلیفہ وقت کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اطاعت کرنے کی باری آتی ہے تو اس وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور اس کی کئی مثالیں ہیں، اس کی نماز کو لے کے بھی مثال دی جا سکتی ہے، چندوں کو لے کے بھی مثال دی جا سکتی ہے، اس کو اس طرح سے بھی مثال دی جا سکتی ہے کہ مثلا حضور فرماتے ہیں کہ عہدے داران کے خلاف باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو اس رنگ میں بھی لے سکتے ہیں کہ عہدے داران اپنے آپ کو افسران نہ سمجھے بلکہ خدمتگار سمجھے، خدمت کرنے والے سمجھے۔ سید القوم خادمہم والا مضمون جو ہے حضور نے بیان کیا۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تو خود کو کیسے پھر ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سچے پیروکار سمجھنے والے ہم سمجھ سکتے ہیں خود کو؟ پھر یہ بھی مطلب ایک بات ہمیں سمجھائی کہ دیکھو جماعت سے باہر جا کے شادیاں نہ کرو۔ جب ایک احمدی لڑکا ایک احمدی لڑکی کے بجائے باہر جماعت سے جا کے شادی کرتا ہے تو کیا وہ یہ نہیں سوچتا کہ جب اس کی اولاد ہوگی تو اس کی اولاد کس ماحول میں پرورش پا رہی ہوگی، کس ماں کی گود میں اس کی اولاد پرورش پائے گی؟ اور اگر وہ ایک غیر احمدی ماں کی گود میں پرورش پا رہی ہے اس کی اولاد، تو کیا کل کو جب اس کی اولاد جوان ہوگی وہ مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہوگی؟ شاذ و نادر کے طور پہ ہی کوئی ایسا واقعہ نکلے تو نکلے، ورنہ اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو جماعت سے باہر شادیاں کرنے کو ترجیح دیتے ہیں ان کی اولاد ضائع ہو جاتی ہے، ان کی اولاد ضائع ہو جاتی ہے اور وہ پورے کے پورے خاندان احمدیت سے باہر چلے جاتے ہیں، اور وہ جماعت کا کوئی نقصان نہیں کرتے، وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی عاقبت بگاڑنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے گھرانے جن کو صرف یہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ ہمارے بچوں نے باہر شادی کر لی یا ہمارے بچوں کو فلاں لڑکی پسند آ گئی ہے تو جماعت ان کو اجازت دے، اجازت تو شاید مل بھی جائے لیکن نقصان انہی کا ہوتا ہے، جماعت کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور کئی اس قسم کے کیسز میں نے خود دیکھے کہ والدین بڑی شدت سے کہتے ہیں کہ ہمارے لڑکے نے جو ہے وہ اپنی پسند سے شادی کرنی ہے، اس نے یہ پسند کیا ہے، جماعت سے باہر کی لڑکی ہے تو اجازت دی جائے کہ وہ اس سے شادی کر سکے، اور اجازت مل بھی جاتی ہے۔ لیکن یہ شادیاں کتنے عرصے چلتی ہیں؟ بہت کم عرصہ، اور اگر چل بھی پڑیں تو وہ صرف اس حد تک چلتی ہیں کہ وہ شادیاں ختم نہیں ہوتی، لیکن ان شادیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے احمدی نہیں رہتے، وہ جماعت سے اتنے ہی دور ہوتے ہیں جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے۔ اسی طرح پھر ہماری احمدی بچیاں ہیں، اگر احمدی بچیوں کے لیے احمدی لڑکوں کے رشتے نہیں آئیں گے اور احمدی لڑکے باہر جا کے شادیاں کریں گے تو پھر احمدی لڑکیوں سے کون شادی کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور اگر احمدی لڑکیاں بھی جماعت سے باہر جا کے شادیاں کرتی ہیں تو پھر یہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ کس ماحول میں اپنے بچوں کو پیدا کر رہی ہوں گی؟ غیر احمدی ماحول میں، جس ماحول میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے ماں یا ہمارے باپ کو کوئی گالی دے، اور ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو ہمارے ماں باپ سے 1000 گنا زیادہ عزیز تر ہے۔ بس یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک احمدی بچی اگر غیر احمدی گھرانے میں یا غیر مسلم گھرانے میں بھی آئی جائے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا متصور کرتے ہیں؟ بس وقتی طور پہ اپنے ایموشنز میں بہہ کے سوچنے کے بجائے والدین کو بھی چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ڈیٹیل میں ان کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کریں کہ بچہ تم نے جماعت سے باہر شادی نہیں کرنی، تم نے شادی کرنی ہے تو جماعت کے اندر ہی کرنی ہے، اپنے لوگوں میں کرنی ہے، اس تعلیم میں پروان چڑھنے والے لوگوں میں کرنی ہے جن کی تربیت احمدیت میں ہوئی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر کوئی جنرلی احمدیت کا مطالعہ کر کے احمدیت میں داخل ہوتا ہے تو ان کی جو ہے شادیاں احمدیوں میں نہ ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ میری اس تمام تر بات سے صرف اتنی مراد ہے کہ وہ لوگ جو جماعت سے باہر شادیاں کرتے ہیں اور ساتھ میں پھر بعض دفعہ بیعت کراتے ہیں شادی کے لیے، اور بعض دفعہ وہ بھی نہیں ہوتی، یعنی بیعت بھی نہیں کراتے، اسی طرح شادیاں کر لیتے ہیں، وہ میری مراد ہے کہ وہ گھرانے ہوتے ہیں جو بالآخر پھر ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان کے بچے جماعت میں نہیں پروان چڑھتے بلکہ غیروں کی گود میں، غیروں کے ہاں پروان چڑھتے ہیں، جس کے نتیجے میں احمدیت میں پھر ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی فکر کا لمحہ ہے، کثرت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ پتہ نہیں کیوں ان پر یہ ابتلا آ رہا ہے۔ لہٰذا سب سے میری یہی درخواست ہے کہ ہر گھرانہ اپنے گھر میں
جماعت کی تعلیمات کے اوپر ان باتوں کے اوپر بھی ڈسکشن کریں، سوچیں، غور کریں، اور اپنے بچوں سے اس بارے میں ابھی جب کہ بچے چھوٹے ہوں اس ایج میں ان سے یہ بات کی جائے کہ بچہ تم نے جماعت سے باہر شادی نہیں کرنی۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، کالج والے ہو جاتے ہیں، یونیورسٹی کے ہو جاتے ہیں، اپنی نوکریاں کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح سے دوستیاں یاریاں اگر ان کی ہو جاتی ہیں تو پھر تو بہت دیر ہو گئی نا، پھر تو بہت دیر ہوگی۔ پھر آپ ان کو جتنا چاہے سمجھائیں، آپ کی غلطی کا نتیجہ ان کے سامنے آ ہی جائے گا، کیونکہ وہ والدین جو اپنے بچوں کو شروع دن سے جماعت کے ساتھ منسلک رکھتے ہیں، نظام کے ساتھ منسلک رکھتے ہیں، خلافت کے ساتھ منسلک رکھتے ہیں، جن کے گھروں میں MTA دیکھا جاتا ہے، خلیفہ وقت کو خط لکھے جاتے ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، مسجد آیا جاتا ہے، اجلاسات میں شرکت کی جاتی ہے، چندے دیے جاتے ہیں، ہر لحاظ سے قربانی والا ایک ماحول، اسلامی ماحول ان کے گھروں میں ہوتا ہے، ان کے گھر کے بچے بچیاں نہیں بگڑتے۔ شاذ و نادر کے طور پہ ہی ہو تو ہو کہ شاید کسی ایسے گھر کا بھی کوئی بچہ بگڑ جائے، ورنہ اکثر اور بالعموم یہی دیکھا جاتا ہے کہ اس گھر کے بچے نہیں بگڑتے، اور انہی گھروں کے بچے بگڑتے عمومی طور پہ دیکھے جاتے ہیں جن کے گھروں کا ماحول اسلامی ماحول نہیں ہوتا، احمدیت کے مطابق نہیں ہوتا، ان گھروں میں MTA نہیں دیکھا جاتا، ان گھروں میں خلیفہ وقت سے رابطہ نہیں رکھا جاتا، حضور کو خط نہیں لکھے جاتے، نمازیں نہیں پڑھی جاتی، چندہ نہیں دیا جاتا، جماعت کے پروگراموں میں نہیں آتے، مسجد نہیں آتے، نظام جماعت کے خلاف افسران کے جو عہدے داران ہیں ان کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، ایسے نتیجے میں اور تنقیدیں کی جاتی ہیں نظام کے اوپر۔ ایسے گھرانوں میں حقیقی طور پہ سکون بھی قائم نہیں ہوتا، اور ایسے گھرانوں کے ہی بچے عمومی طور پہ ہوتے ہیں جو اس طرح سے جماعت سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خاص طور پر اپنے بچوں اور بچیوں کی طرف سے ہمیں اللہ تعالی آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمائے۔ ہم سب کے بچے سانجے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی ایک کے بھی بچے کو ضائع نہ ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور حقیقی رنگ میں ان کو احمدیت کے اندر داخل ہونے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ باقی